الانتباہات المفیدہ، مفید انتباہات کا سبق نمبر 7۔ آج ہمارے پاس جو اصل ہے نا، اصل مقرر نمبر 5، وہ ہے نمبر 4، موجود ہونے کے لیے محسوس و مشاہد ہونا لازم نہیں۔ یعنی اگر ایک چیز کیا نہیں ہے، مشاہدے میں نہیں آ رہی، محسوس نہیں ہو رہی، آنکھ کو، ناک کو، بدن کو، نہ تو اس یہ لازم نہیں آتا کہ وہ موجود نہ ہو۔ یہاں پر جو اصل بیان ہو رہا ہے وہ ہے کہ موجود ہونے کے لیے محسوس ہونا، مشاہد ہونا لازم نہیں۔ اگر ایک چیز موجود ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ چیز آپ کو نظر بھی آئے یا کان سے اس کو سن لے یا محسوس کر لے۔ اگر ایک شخص یہ کہے فرشتے اس لیے نہیں مانتا نا کہ نظر تو نہیں آ رہے مجھے، تو نظر نہیں آ رہا ہے نا، بہت ساری چیزیں پھر آپ آرگینزم کیوں مانتے ہیں، آرگینزمز، یا آپ نے یہ مائکروسکوپ وغیرہ کے ذریعے سے آج معلوم کیے نا، پہلے آپ نہیں مان رہے تھے، آج مائکروسکوپ نے آپ کو کیا کر دیا، ایسی ایسی چیزوں کا بھی پتہ دیا جن کا آپ پہلے سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ تو اب اس واقعے کے لیے شرح ذرا کر رہے تشریح۔ واقعات پر وقوع کا حکم 3 طور پر کیا جاتا ہے۔ دنیا میں جو واقع ہیں، حادثے ہیں، ان پر 3 طرح سے حکم ہم لگاتے ہیں۔ ایک مشاہدہ، جسے ہم نے زید کو آتا ہوا دیکھا، تو یہ مشاہدے کے ذریعے نا آبزرویشن کرتے ہیں ہم کسی چیز کا۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ دوسرے مخبر صادق کی خبر، ایک سچا آدمی ہونا وہ خبر دے، جیسے کسی معتبر آدمی نے خبر دی کہ زید آیا۔ ایک اچھا آدمی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ زید آیا، تو صحیح ہے کہ زید آیا، کہاں سے؟ قطر سے، مثلا، تو اس کی خبر پر ہم کیا کرتے ہیں؟ اعتماد کرتے ہیں۔ اس میں یہ شرط ہوگی کہ کوئی دلیل اس سے زیادہ صحیح اس کی مکذب نہ ہو، کوئی دلیل اس کو نہ جھٹلائے۔ اگر خود زید کہے کہ میں تو ابھی بھی قطر میں ہوں، اور یہ معتبر آدمی کہہ رہے کہ نہیں آیا، تو کس کی بات معتبر ہوگی؟ زید کی، کیونکہ وہ خود کہہ رہے ہیں نا کہ میں ابھی قطر میں ہوں، یہ کہہ رہے کہ آیا ہے، تو صحیح ہے، اس سے دلیل مضبوط ہو گئی نا۔ مثلا کسی نے یہ خبر دی کہ زید رات آیا تھا، رات کو، اور آتی ہی تم کو تلوار سے زخمی کیا تھا، حالانکہ مخاطب کو معلوم ہے کہ مجھ کو کسی نے زخمی نہیں کیا، اور نہ اب وہ زخمی ہے، تو پھر کیسے زخمی کیا گیا؟ تو دیکھیں آپ کو خبر جو معلوم ہوئی ہے غلط ہے، جھوٹ ہے، اس لیے مخبر صادق نے نہیں بتائی۔ فسیح مشاہدہ، مخبر صادق یہ بھی دلیل ہے۔ مخبر صادق سچا آدمی ہونا، وہ کسی چیز کے متعلق خبر دے تو اس کی بات معتبر ہوگی، بشرط کہ اس سے قوی دلیل نہ ہو، اس سے مضبوط دلیل نہ ہو۔ جیسے ایک سچا آدمی کہہ رہا ہے کہ یہاں پر ایکسیڈنٹ ہوئی، دوسرا آدمی کہہ رہا ہے کہ بتاؤ ایکسیڈنٹ کس کی ہوئی؟ کسی کی بھی نہیں ہوئی تھی، تو دیکھیے دلیل وہاں پر نہ کوئی خون تھا، نہ اسکوٹر کی شیشے وغیرہ ٹوٹ گئے تھے، نہ کوئی اور پرزہ پڑا تھا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جھوٹ کہہ رہے۔ پس یہ مشاہدہ اس کا مکذب ہے نا، جھٹلانے والا ہے، اس لیے اس خبر کو غیر واقع کہیں گے، واقعی بات نہیں ہے یہ۔ تیسری چیز جو ہے نا ہمارے پاس کس کے لیے حکم لگانے کے لیے، استدلال عقلی، عقل کے ذریعے سے ہم استدلال کر دیا۔ یہاں پر دھواں نظر آئے تو مطلب یہ نیچے آگ جل رہی، اور نہ دھواں کے بغیر ہوتا ہے نہیں۔ اسی طرح ہمیں روشنی نظر آئی، کیوں آئی؟ سورج چڑھ گیا، اس لیے روشنی نظر آ رہی۔ اس طرح آپ نے کیا دیکھا؟ رات کو آپ نے روشنی دی کہ تو ظاہر یا تو آگ کی روشنی ہوگی یا ٹارچ کی، کسی اور چیز کی ہوگی، اور نہ روشنی کسی چیز کے بغیر نہیں ہوتی۔ اسی طرح آپ نے رات کو آہٹ سنی کسی جگہ پر، کش تیوا اور دکانہ، تو اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی جا رہا ہے، چاہے وہ جانور ہو یا انسان ہو، جو بھی چیز ہو نا، آہٹ کس پر دلالت کر رہی؟ چلنے والے پر۔ تو اس کو کہتے استدلال عقلی، عقل خود فیصلہ کرتے گا پر کچھ ہے۔ پچا دی او کتالا کانا دی غولا مانا دایا کانا دی وس فلز دی وس تودا زکا خاخ یو پر که جنگ کی روانو کسان کنا پیغمبر اسلام الله کریان استولیو کنا بیالتا که اغو دا پچی وکتی روچاتی که کپیرانوی دا خو مدینی ولا پچی موی تخکاری زکا مدینی ولا زڑیشتا کس استدلانی والوز دا مدینی کسان دیر پسی سار شو بے شیدان کریو. صحیح دا نہیں تیرشی عقلی استدلال. جسی دھوپ کو دے کر گو آفتاب کو نہ دیکھا ہو پھر بھی یہ کہے گا کہ آفتاب ہے، اور نہ کسی نے اس کو طلوع ہونے کی خبر دی، مگر چونکہ معلوم ہے کہ دھوپ کا وجود موقوف ہے طلوع آفتاب پر، اس لیے عقل سے پہچان لیا کہ آفتاب کبھی طلوع ہو گیا ہے۔ ان 3 واقعات میں وجود کا حکم تو مشترک ہے کہ یہ چیزیں موجود ہے نا، لیکن محسوس صرف ایک واقعہ ہے اور باقی 2 غیر محسوس ہے۔
یعنی جو چیز آپ کو محسوس ہو رہی ہے نا آنکھوں سے دیکھ رہے وہ محسوس ہے، اور عقل سے استدلال کرنا ہے مخبر صدیق کی خبر دینے کیا ہے غیر محسوس چیز ہے، تو ثابت ہوا کہ یہ ضرور نہیں ہے کہ جس امر کو واقع کہا جائے وہ محسوس بھی ہو۔ یہاں پر دیکھ کہ آپ نے کس چیز کو محسوس بھی نہیں کیا، آپ نے روشنی کے متعلق حکم لگایا کہ سورج طلوع ہوا ہے، آپ نے کہاں دیکھا؟ سورج تو نہیں دیکھا، پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ سورج طلوع ہوا ہے۔ تو دیکھیں کسی چیز کے لیے ضروری نہیں کہ وہ آپ دیکھی بھی اور پھر حکم لگائے، اور جو محسوس نہ ہو اس کو غیر واقعی کہا جائے۔ مثلا نصوص نے خبر دی ہے نا، آیات نے، قرآن حدیث نے، کہ ہم سے جہت فوق میں 7 اجسام عظام ہیں، بڑے بڑے جسم ہیں، ان کو آسمان کہتے ہیں۔ 7 آسمان ہیں نا بڑے جسم والے۔ اب اگر اس کو نظر آنے والے نیلگو خیمے کے سبب وہ ہم کو نظر نہ آتے ہو، نیلگو منه در تکش نه و دی خیمه متصل راگی چل که خیمه ٹوٹے لگواله پوسو گوری کانا، تو یہ لازم نہیں ہے کہ صرف محسوس نہ ہونے سے ان کی وقوع کی نفی کر دی جائے، بلکہ ممکن ہے کہ وہ موجود ہو، اور چونکہ مخبر صادق نے اس کی خبر دی ہے اس لیے اس کی وجود کا قائل ہونا ضروری ہوگا، جسے اصول موضوع نمبر 2 میں بھی یہ بات مذکور ہے۔ خبر خلاصه دا شو ګوره کنه څه د یوه شي موجودېدلې دپاره ضروري نه ده څه شاید واکسي وي به کسې بینه په ګوتو بینه شي ململ خو وي به. اوس دنیا کې کمپیوټر دنیا داسې شیان مو ته ښکاره کړو کنه سوال مو سوچ کیا نو کتل خې خود پرېږده د دینه پاته ولګېدله چې یو شی موجود ده خو په سترګو نشي لیدی، بدن به یې نشي ټچ کوی، ته به دا نه یې څه نشته، ته به دا نه یې څه جینات نشته، ویلې ته لیدلي نه دي د نه بیا غوټه دا لازم شو چې نشته، بدن کې اوسپنې شته ده خو ویلې ته نه مانې ته لیدلي نه ده شته ورکې بدن کې اوسپنې، کاربوهایډریټس شته بدن کې ته ویلې نه مانې ته لیدلي نه، اوس نه یې لیدلي مو درسره چې وکړه، کولیسټرول شته ته نه یې لیدلي بیا په ته اندا یې څه نشته دا شیانه د دې نه ولېدو که نه زه نه داسې شیان دي کتل نه شي جهنم ځکه نه منم و نه ده کتله سوای ګورې بیا خې ساره منه منه بیا خې هسې خال منې یارې زه جنت ویلې نه منه ځکه چې جنت وجود نشته که چې ته درو خو به لیدله درو خال جنتیون شو ټیک ته ته یې نه کسې ته لیدله نه ده ورنوتله نه دي نه ده نه لزمیږي څه نشته ده صحیح ده مخبر صادق غالب کنه دلی خو مخبر صادق ته خبرې دیر کړي هغه ولا خبره ته نه منې دو خو یوه اعلی د موسره لکه څنګه ته په خپلو سترګو یقین ساتې داسې به اخ سړي به نه یقین ساتې سا رښتونې خبرې کې صرف ته دنیا کې متبر شو که څه شی وکسې الف معنی د نورو خلکو خبرې ته څه نه لاګي صرف خپلې خبرې ته څه لاګي کسې خبره غلطه شو د خو مکبره ته کوي ځون غاټ ګڼې ولې دو خبر غلط ثبیتی دسی خال کو۔ اصول نمبر 5 ہمارے پاس کی منقولات محضہ پر دلیل عقلی محض قائم کرنا ممکن نہیں، آغا شیون سا آغا متناقل شوی دی کانا آغا تا پا دلیل عقلی بنی نشی ملمولار شای صحیح دا منقولات سے کیا مرادی قرآن حدیث یہ منقول چیزیں ہیں نا اس میں نقل ہے نقل عقل نہیں ہے، اس طرح تاریخ یہ منقولات ہے نا فلاں تاریخ میں 2024 میں یہ ہوا تھا نہ 2012 میں یہ ہوا تھا تو اب ایک نقل کی بات ہے آپ تو دیکھ نہیں سکتے اور پس اسے معقول رو پس کئے ٹھولو دنیا رو پس کئے نہ شکوال کرنا بس صرف منقولہ خبر دا، اس لیے ایسی دلیل کا مطالبہ بھی جائز نہیں ہے، کدی کتنا چوک دلیل غوڑی دا ډیر بغالات کورو کی سمنقولات بنی ته نه دلیل غوړي چې د کوم ځکه یلیو نه د خو ته چوک نشي رو پس کټوله دینه کا ورسته احادیث تی قدسی او ضعیف وغیرہ دا ټول لغه خو نشي کوي منقولات یا کنه دی بنی به ته شا کوي راویونو تب ګوري چونه کله کړه ما غنه بیا پاته مخته لګو لغه خو نشي کوي نه کوي نشي کوي کنه ہاں تو دیکھی منقولات مازہ کی ذرا وضاحت دے رہے تاریخ کی بنا نقل پر ہے تاریخ نقلی شاید کیونکہ واقعات کی بنا نقل پر ہے جو واقعات ہم سنتے ہیں نا تو آبا و اجداد نے ہمیں نقل کر کے بتائے ہیں نا دنیا میں جتنے کاروبار ہوتے ہیں ان سب کی بنا نقل پر ہے، بلکہ یہ کہہ دینا بھی غلط نہ ہوگا کہ عقل کو کوئی دخل نہیں ہے ان چیزوں میں، مثلا فلاں جگہ پر فلاں چیز کا کارخانہ ہے کسی نے کہا فلاں جگہ پر فلاں چیز سستی ملتی ہے آسان ملے گی، ان سب کی بنا نقل پر ہے، اگر تم چاہو کہ میں خود معلوم کرنا چاہو تو تمہیں جانا پڑے گا یا مانو یا وہاں پر کیا کرو جاؤ۔ بعض ناسمجھ لوگ کہتے ہیں کہ جو چیز مخصوصات سے معلوم ہو اس کے مطابق کرنا عقل کی بھی مطابق کرنا ہے۔ دیکھیے یہاں پر کہہ رہے نا کہ اگر کوئی نہ سمجھ ہی کہے کہ یار جو چیز مخصوصات سے معلوم ہو جیسے ایک چیز ہمیں آنکھ کے ذریعے معلوم ہوتی ہے تو اگر اس کے مطابق ہم کام کریں تو عقل کی بھی مطابق ہوگا، نہیں مخصوصات کا درجہ تو بہت نیچے ہے، ممکن ہے بعض چیز کو عقل کا ہے ذہن کا ہے نہ کیا کہے آنکھ کا ہے کہ یہ کیا ہے آدمی ہے وہ آدمی نہ ہو بعد میں
ممکن ہے ایسا ہو سکتا ہے. رات کو ہم نے ہٹ سنی نا، ایک نے کہا یار یہ گدھے کی آواز تھی، دوسرے نے کہا یہ گدھے کی آواز نہیں تھی یار، یہ چال جو معلوم ہو رہی تھی نا یہ انسان کی چال تھی. تو دیکھیے آنکھوں میں تو بہت مغالطہ ہوتا ہے. وہاں سے ایک آدمی یار یہ تو زید نہیں ہے، ذرا غور سے دیکھو، احمد ہے یار، یہ تو احمد ہے. نہیں احمد بھی نہیں، تم دونوں نے غلطی کی، یہ کون ہے؟ رفیق ہے. دیکھے ایک شخص کیا نہیں بھی ہماری آنکھ غلطی کرتی ہے یا نہیں. اس طرح سے ایک آواز ہم آنکھ سے کان سے سنتے ہیں نا، تو کوئی کہتا ہے یار زید کی آواز ہے، کوئی کہتا ہے عمر کی آواز ہے، کوئی کہتا ہے افضل کی آواز ہے. تو دیکھیے کان جو ہے صحیح طرح پہنچ نہیں پاتی، صحیح طرح پہچان نہیں کر پاتا نا کان. تو اس سے پتہ چل گیا کہ اگر ایک چیز محسوسات سے ہم معلوم کریں، ضروری نہیں ہے کہ اس کے مطابق کرنا بھی درست ہو. اور ذریعہ صحیح میں نقل بھی شامل ہے، صرف مشاہدہ نہیں. دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئی تھی یا نہیں؟ بلا. یہاں مشاہدے کا کیا تعلق؟ کون اس کا مشاہدہ کر سکتے؟ آدم علیہ السلام تو بہت پہلے پیدا ہو گئے تھے. افلاطون کا مشاہدہ نہیں کیا، پھر کیوں مانتے ہو؟ افلاطون کو تو مانتے، آدم علیہ السلام کو نہیں مانتے. ہاں زید بکر کا بیٹا ہے مثلا، اس کا تعلق مشاہدے سے کیا ہے؟ یہ تو کسی نے آپ کو خبر دی ہے، آپ نے خود دیکھا تھا اس وقت کہ زید بکر کا بیٹا ہے، پیدا ہوتی ہوئے دیکھا تھا، اس شخص نے نہیں دیکھا تھا. ایک آدمی کہہ رہا یار جو افضل حسین ہے نا یہ کس کا بیٹا ہے؟ منیر کا ہے. تو تم نے دیکھا کہاں تھا؟ بتاؤ ذرا، ڈاکٹر تھے اس وقت تم؟ کیا یہ تو نرسنگ کا کام ہے، تو تم نے دیکھا بھی نہیں پھر بھی مانتے. تو ہماری باتیں جب آپ مانتے نا نقل کی بنا پر، تو رسول علیہ السلام کی بات بھی تمہیں ماننے ہوگی. تو دیکھیے یہاں پر اس کا تعلق مشاہدے سے کیا ہے. بہرحال معلوم ہو گیا کہ نقل بھی ذریعہ صحیح ہے. صحیح بات کی مان لینے کا، یعنی صحیح بات ہم مانیں گے بشرط کہ مخبر صادق خبر دے. اب شرح دیکھیں 4 نمبر میں بیان ہوا ہے نا کہ واقعات کی ایک قسموں ہے جن کا وقوع مخبر صادق کی خبر سے معلوم ہوتا ہے. منقولات محض سے واقعات مراد ہے، اور ظاہر ہے کہ اس واقعات پر دلیل عقلی محض سے استدلال ممکن ہے، جیسا کہ نمبر 4 کی قسم سم میں ممکن ہے. مثلا کسی نے کہا کہ سکندر اور دارا 2 بادشاہ تھے، سکندر اعظم اور دارا، اور ان میں جنگ ہوئی تھی. اب کوئی شخص کہنے لگے کہ اس پر کوئی دلیل عقلی قائم کر، یار میں تو نہیں مانوں گا کہ ان دونوں میں جنگ ہوئی تھی. تو ظاہر ہے کہ کوئی کتنا ہی بڑا فلسفی ہونا، لیکن بجوز اس کی اور کیا دلیل قائم کر سکتے کہ اسے 2 بادشاہوں کا وجود اور مقاتلہ یعنی جنگ کوئی امر محال تو ہے نہیں بلکہ ممکن ہے، اور اس ممکن کے وقوع کی معتبر مؤرخین نے خبر دی ہے. اور جس ممکن کے وقوع کی مخبر صادق خبر دیتے اس کی وقوع کا قائل ہونا واجب ہے، جیسے 2 میں مذکور ہو، اس لیے اس واقعے کا قائل ہونا ضروری ہے. اس طرح قیامت کا آنا اور سب مردوں کا زندہ ہو جانا اور نئی زندگی کا دور شروع ہونا ایک واقعہ منقول محض بالتفسیر المذکور ہے، یعنی مذکور تفسیر کے ساتھ. تو اس دعویٰ کرنے والے سے کوئی شخص دلیل عقلی اگر کرے گا نا کہ یار میرے لیے کیا کرے، دلیل عقلی پیش کرو، تو اس کا مطالبہ نہیں کر سکتا. دلیل عقلی کا اتنا کہہ دینا کافی ہوگا کہ ان واقعات کا محال عقلی ہونا کسی دلیل سے ثابت نہیں. تمہارے ذہن میں اگر یہ واقعات محال ہے تو الگ بات ہے، لیکن ہمارے نزدیک نہیں، وہ سمجھ میں نہ آئے، تمہارے سمجھ میں نہ آئے تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ چیز غلط ہے، تمہاری سمجھ کمزور ہوگی. کیونکہ ان دونوں کا ایک ہونا صحیح نہیں ہے، جسے نمبر 1 میں بیان ہوا ہے وہاں پر قاعدہ پس ممکن ٹھہرا. اور اس امر ممکن کی وقوع کی ایسے شخص نے خبر دی ہے جس کا صدق دلائل سے ثابت ہے، الصادق الامین پیغمبر صادق. اس لیے حسب نمبر 2 جو اصول بیان ہوا اس کی وقوع کا قائل ہونا واجب ہوگا. اور اگر ایسے واقعات کی کوئی دلیل عقلی محض بیان کی جائے گی نا، حقیقت اس کی رفع استبعاد ہو گئے نا، آپ کے لیے استبعاد دور کرے گا، یعنی جو دوری ہے نا اس کو دور کرے گا. رفع کرنا مانا دور کرنا. صرف ذہن نہ بد شبہ خوب اسی پا دلیل عقلی بنے، پا 2 دلیل عقلی بنے بسورہ پر سڑائے پیا اخیرا جو مستدل کا تبرع محض ہے. ساتو تا چوک دلیل خواهی اغا دا سرسر پہ احسان کئی کنا طور بنی ضروری نا تو تا دلیلنا خواهی اس کی ذمہ نہیں ہے. تبرع مانا احسان. یوا خبر دا تو تا دلیل عقلی سر بیاس بیتی نور غوڑی ہونا چیشا صحیح دا ندینا دا خبر چش والا دیزی کی تی گورا کنا سو دا سورا منقولات تی کنا دی پا باری کی تا چون دلیل عقلی ناشی اختا ہے بس 2 بمانی
ا سړی ته صرف دور وګوره سچوک دا خبره خی درې جان د کر اختیار ده صادق صحیح ده یو سړی ویل صدا چې یو سړی وسیدلو کنه په پیر باندې مشهور وو یې ساغه بچ کولو چې ته به دوا کا دوا به قبلېدله تو سوتې د سفیر خو زه نه منه او دا نه منه زه تیر شو د ما منه کمانی وی منه نه منه منه دي د پرخته ته چوک دلیل نشي بل ځکه دي څه دلیل خای وسه سکون نه راولي کنه یاره پیغمبر علی السلام یې دي کنه نه داسې حدیث کې راغلی چې پیغمبر علیه صلوات و سلام یې پرې کې روانو کنه سره روانو نه یو کافر ورباندې چوک یا ښځې ورباندې پوسنه هغه واچولو چې خړې مې خړې غلط شونې پوچولس خوش یون اوس دوی چې زه نه مانه ته نه مانې ما غلط ته واپس کېدل غواړې که څنګه ما تاریخ واپس کول شي ټوله دنیا ځان ته څه وایي کسي نه دا خو ته نه پاتې دا خبرې یا بې مانې یا بې نه مانې او دلې خو سړي ته وګوره چوک خبرې بینې که هغه صحیح سړی دی بیا خو ومانه ځکه سته ځان ته صحیح یایې که نه تو غونې به نورو کیا شرطونه ته زه صحیح سړی ویلې صحیح یارې ما کې دیانت ورکې دغه سړي کیا دیانت شتو که نه شتو ته چې زه هوښیار سړندي تا وګوره هوښیار ده بس بیا ختمې خبره ته څنګه ځان مانی داسې دو اوس مانی ځکه یې تو غونې دوه شرطونه دي کیا ورکې دي